بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے پہلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا اس کا, اور یہ جو 6 نئے سپریم کورٹ میں ججز آئے ہیں ان کی تقرری کے اوپر کیا تحفظات ہیں آپ لوگوں کے؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو جو 6 ججز آئے ہیں جو سپریم کورٹ میں نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی ہمیں سچ ایشو نہیں ہے. وہ تو ایک طریقہ کار ہے جو 26ویں ترمیم میں ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ چیف جسٹسز آئے ہیں تو سینیورٹی کا پرنسپل بھی فالو کیا گیا ہے. لیکن ایشو یہ نہیں تھا, ہمیں ایشو جس کی وجہ سے میں نے خط بھی لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا کرائسس آ گیا ہے جوڈیشری میں. سینیورٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب بات اٹھی, 5 جج صاحبان نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفرڈ ججز ہیں یہ ہم سے جونیئر ہیں, ان کو سینئر کیوں کر دیا گیا ہے. اور جو 3-4 ججز تھے سٹنگ ججز سپریم کورٹ کے, انہوں نے بھی یہی اعتراض خط میں لکھا. تو میں نے پھر یہ موقف اختیار کیا جے سی پی میں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کنٹروورسی کو کہ سینئر کون ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ٹرانسفرڈ ججز سینئر ہیں یا جو ایگزسٹنگ ججز ہیں جو پہلے سے ہی موجود تھے وہ سینئر, پہلے اس کا فیصلہ کر لیں. تو یہ ہم نے معذرت کی تھی کہ آپ یہ اگر پوسٹپون نہیں کریں گے تو ہم پھر اس پروسیڈنگز میں نہیں بیٹھ سکیں گے. ماضی میں جب اس طرح کی ٹرانسفرز ہوا کرتی تھیں کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کوئی جج آ رہا ہے, جہاں تک میں نے سنا تو نئے سرے سے حلف لیا جاتا تھا. پرانے حلف پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ سندھ سے اگر پنجاب میں آئیں گے تو سندھ کا حلف جو ہے وہ چل رہا ہوگا. تو کیا ہماری روایت کیا رہی ہے, قانون کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ, یا اس میں ابہام ہے؟ دیکھیں ابھی قانون میں ابہام اس طرح ہے کہ اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہوئی, کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی تشریح کی ہے. میری تشریح یہ ہے اور وہ آئین پہ بیسڈ ہے تشریح, وہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 200 کے تحت ایک 200 نمبر کا آرٹیکل ہے ہماری آئین کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس کی مرضی پہلے لیں گے. تو جب مرضی لے لی آپ نے اور وہ اس نے کہا کہ ہاں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر وہ اپنی اوتھ جو ہے اس کی پہلی جج کی جو پہلے عدالت کی پہلے ہائی کورٹ کی ختم ہو جاتی ہے, اور جب نئے ہائی کورٹ میں وہ جوائن کرتے ہیں تو ان کو پھر نئی اوتھ لینی پڑتی ہے. اور جب نئی اوتھ لیتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ آپ کی سینیورٹی اس دن سے گنی جاتی ہے جس دن سے آپ نے اس ہائی کورٹ میں اوتھ لی ہو. تو اس لیے میری یہ تشریح ہے کہ جب ایک لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کوئی ٹرانسفر ہوگا تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوتھ لینی پڑے گی, اور جب وہ اوتھ لیں گے تو پھر ان کی سینیورٹی تب سے کاؤنٹ ہوگی جب سے انہوں نے اوتھ لی. ماضی میں یہی روایت ہوا کرتی تھی, کیا مثال ہے ماضی کی ہمارے پاس؟ اس پہ کوئی حتمی عدالتی فیصلہ نہیں ہوا ہے, پریکٹس رہی ہے. پریکٹس میں 1-2 بار ہوا کہ جو ٹرانسفرڈ ججز تھے ان کی لی گئی اوتھ جو پہلے سے ان کے ہائی کورٹ میں اوریجنل ہائی کورٹ کی اوتھ تھی اس کو کاؤنٹ کیا گیا, لیکن یہ کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا, یہ ایڈ ہاک فیصلہ تھا. دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے بھی جج تقرر ان کی ہوتے تھے, آتے تھے, ٹرانسفر بھی ہوتے تھے, پوائنٹ بھی ہوا کرتے تھے, اس طرح کا رد عمل کم از کم ہمیں تو کوئی ماضی نہیں آ رہا کہ اتنا زیادہ تنازع بنا ہو کہ وہ وکیل احتجاج کر رہے ہوں, اس پہ خلاف کی جماعتیں کر رہی ہوں, میڈیا اپنا کنسرن ظاہر کر رہا ہو. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل آ رہا ہے؟ ایک جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ, اس میں ہماری ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے. جی دیکھیں, اگر تو ٹرانسفر ہوتا اور اس میں سینیورٹی کا معاملہ نہ ہوتا کہ چیف جسٹس کون بنے گا, تو میرا خیال ہے کہ اتنا کنفلکٹنگ یا اتنا کنٹروورشل نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ایگزسٹنگ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور ایک سپریم کورٹ میں جانے کے بعد جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوسٹ ہے وہ خالی ہو گئی. تو ایشو یہ آیا کہ اب کون بنے گا چیف جسٹس, اور اس میں پھر یہ ساری کنٹروورسی آ گئی, کیونکہ جو لائن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی اس کے مطابق اگر جاتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایگزسٹنگ ججز میں سے کوئی چیف جسٹس بنتے. لیکن اب چونکہ ایک باہر سے
ایک طرح سے آ گئے ہیں جج صاحب جو سب سے زیادہ سینئر ہیں اکارڈنگ ٹو نئی جو لسٹ آئی ہے، روسٹر جو آیا ہے، تو اب چیف جسٹس وہ بھی بن سکتے ہیں. یہ کنٹروورسی شروع ہوئی، اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں سینیورٹی والے معاملے نے سارا ایشو کریٹ کیا ہے، ورنہ ٹرانسفر میں مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. وہ تو آرٹیکل 200 میں لکھا ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ایک اور چیز پہ روشنی ڈالیں، میں چاہوں گا کامنٹ دیں آپ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جاتے جاتے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ 2 جج حضرات کو جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز لگا دی. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ، بابر ستار صاحب پہ اور جسٹس اسحاق پر؟ جی یہ دیکھیں، اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اسپیکولیشنز آتی ہیں اور پبلک پرسیپشن آتی ہے. اور پبلک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور حکومت چاہتی ہے کہ ان کے کوئی من پسند چیف جسٹس لگیں. یہ پبلک پرسیپشن ہے، اور یہ پرسیپشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 5 ججز جو سٹنگ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی یہ خدشات کا اظہار کیا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی 4 نے یہ بات کی ہے اپنے خط میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پبلک پرسیپشن بھی اب ایک پیدا ہو گئی ہے. اچھا، یہ پبلک پرسیپشن کا آپ نے کہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ منقسم ہیں، وکلا برادری منقسم ہے. ایسا ماضی میں کم ہی ہم نے دیکھنے میں آیا. کیا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اثرات کیا ہو سکتے ہیں ہمارے جوڈیشل نظام پر، جس کے بارے میں پہلے لوگوں کے بڑے تحفظات اور شکایتیں ہیں جناب؟ جی دیکھیں، آج سے اگر آپ 40 50 60 سال پیچھے چلے جائیں جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک کیس آیا تھا دوسا کا. ہوتا یہ تھا کہ ایک جج کو نیچے سے لے آئے ہائی کورٹ سے، ان کو فیڈرل کورٹ میں لے آئے. اس وقت فیڈرل کورٹ تھا سپریم کورٹ کی جگہ مولوی تمیز الدین کیس میں، اور ایک کو گورنر بنا کے ایسٹ پاکستان، جو بنگلہ دیش پہلے ایسٹ پاکستان تھا، ادھر لے گئے، اور ایک جج صاحب کو نیچے سے لا کے جسٹس بنا دیا، جسٹس منیر کو. تو یہ مینیپولیشنز جو ہیں یہ ہمارے ماضی میں ہم نے دیکھنے میں آئی ہیں، اور تاریخ سے ہم سیکھے نہیں. آپ کو یاد ہے مولوی تمیز الدین کیس کے بعد مارشل لاء بھی آ گیا تھا، دوسا کیس آ گیا. غلطیاں بھی مطلب نئی ہو رہی ہیں. اچھا، میں سے پہلے ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا حکمت عملی ہوگی، وکلا برادری کی کیا حکمت عملی ہوگی، حزب اختلاف کی جماعتوں کی عملی ہوگی؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے، جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی، پرسیپشن تو یہ ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ فلرٹ کر رہی ہے اپنے من پسند لوگوں سے ہماری ہائی جوڈیشری کو، اور یہ بدقسمتی ہے، ورنہ جج جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے جی بالکل غیر جانبدار ہے، اور وہ یقیناً عمل سے ہو سکتا ہے آگے وہ ثابت بھی کریں یہ بات. لیکن حکومت جس طرح سے مینیور کر رہی ہے، اس سے ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ کے خیال میں کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے؟ تاثر کے طور پر میں بات کروں، اب وہ تو دیکھیں گے لوگ کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے. جی دیکھیں، یہ جب آپ اپوائنٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہماری کہ یہ ٹرانسپیرنٹ رہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہات یا کوئی معاملات ایسے نہ ہوں جہاں آپ کو یہ نظر آئے کہ کوئی جوڈیشل پیکنگ کی جا رہی ہے عدالتوں میں. لیکن بائی اینڈ لارج کوئی ایسے مسئلے نہیں نظر آتے. مثلا پشاور ہائی کورٹ میں بھی ججز بنے، سندھ میں بھی بنے، بلوچستان میں بھی بنے. یہ ساری کنٹروورسی اسلام آباد سے شروع ہوئی ہے اور یہ بڑھتی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا برادری میں بھی اب ایک طرح سے ریزنٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ اتنا obviously ہو رہا ہے سارا کچھ. تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اب کیا کریں گے آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا وکلا کا اور حزب اختلاف کا؟ ناٹ جسٹ پی ٹی آئی، دیگر جماعتیں بھی ان کے تحفظات ہیں. جی یہ وکلا کا ایشو ہے، پی ٹی آئی کا تو اپنی جگہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ وکلا کا زیادہ ایشو ہے. تو ہم وکلا کو ضرور سپورٹ کریں گے جو اس تحریک میں ایک طرح سے اس تحریک میں شامل ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں اس قسم کی مینیپولیشنز کا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہمارے آئی ایم ایف پروگرام پہ اثر انداز ہوگا؟ ان کا ڈیلیگیشن یہاں پر ہے. جی بالکل 100%، کیونکہ دیکھیں جو جب بھی آپ کا آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے تو ایک جو سب سے اہم ایجنڈا ہوتا ہے اکنامک پالیسیز کے علاوہ، معاشی پالیسیز کے علاوہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے، انصاف کا جو سسٹم ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس میں
جو انویسٹرز آتے ہیں، جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ کتنے یعنی ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو سکے گی. بہرحال حکومت نے جس طرح 26ویں ترمیم لے کے آئے تھے کسی ڈسکشن کے بغیر بلڈوز کیا تھا، تو اس کا پھر جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں اس کا بڑا منفی امپیکٹ ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. یقیناً جس طرح بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ بلڈوز کیا گیا، اور اس بات کے اعتراف جو ہے وہ پس پردہ جو ہے حکومت کی بینچز کے بعد لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی کہ کیا ترامیم ہو رہی ہیں.